شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی نے انہیں مون کی طرح ڈسکرائب کیا. انہوں نے کہا کہ ہز فیس وڈ لائٹ اپ ایز ڈڈ دا فل مون. جیسے ایک صحابی نے کہا نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک لال کلر کے ڈریس میں دیکھا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ رات تھی، چاندنی رات تھی، اور کہتے پھر میں نے سورج کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڈ مور بیوٹیفل دین دا مون. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے. اوکے. اسی طرح عمر بن العاص ایک صحابی ہیں، بہت میں نے آپ کو بتایا تھا جید صحابی، ایک بہت ویل ورسڈ انٹلیکچوئل، پوئٹری میں بھی بہت آگے. بہت لیٹ انہوں نے اسلام قبول کیا. شروع میں یہ وہ تھے جو جعفر بن ابی طالب سے مکالمہ کرنے گئے تھے کنگ نجاشی کے دربار میں، حبشہ کی جو ہوئی تھی ہجرت، کہ جی واپس کرو مسلمان ہمیں. یہ وہ ہیں، ان سے ایک روایت ملتی ہے اور یہ ون آف دا لیڈرز ہیں قریش کے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت ایسی ہے کہ ریئلی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ ایون ان لوگوں پہ جو ان کے مخالف تھے وہ کیسا تھا، اور کتنی محبت کرنے لگے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ nothing was sweeter or beloved to me than to stare at the face of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے کوئی بھی چیز اتنی سویٹ اور محبت کے لائق نہیں تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں، چہرہ مبارک دیکھوں. اور انہوں نے کہا کہ were you to ask me how he looked، اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ وہ کیسے دکھتے تھے تو I couldn't describe him. ہمیں ایک عجیب سی بات ہے کہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا. اس کی وجہ پھر انہوں نے بیان کی، because along with this desire to stare at him there was also this awe I had that didn't allow me to stare at him and I had to straight away look down. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح میری ڈیزائر بہت تھی رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنے کا، اس طرح ان کا ایک روب بھی تھا. ہمارے نبی میں ایک او تھی، اور یہ نیک لوگوں کو اللہ نے ایک روب دیتا ہے، اور ہمارے نبی کو تو اسپیشل روب دیا تھا اللہ نے. کوئی بھی رسول اللہ سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے بلکہ نہیں کرتے تھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی کانٹیکٹ. ان کی بات سنتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے. یہ اللہ نے اتنی اوبیڈینس دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھو گے وہ کیسے دکھتے تھے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں دیکھتا تھا انہیں، لیکن یہ کہ ان کی او کی وجہ سے میں نظریں بھی جھکا لیتا ہوں. اور اس کا ایک اور میننگ یہ ہے کہ وہ انڈسکرائبیبل ہے، یعنی ان کی خوبصورتی، ان کے فیوچرز، ان کے طور طریقے یہ اس طرح ہے کہ مجھے ورڈز نہیں، میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ میں ایڈجیکٹیوز کہاں سے لاؤں، کن ایڈجیکٹیوز میں بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر کہا ایون دو آئی لو ٹو اسٹیئر آئی کوڈنٹ اسٹیئر. میری اولین خواہش تھی کہ میں دیکھتا رہوں، لیکن یہ کہ ان کے روب کی وجہ سے میں نظریں جھکا لیتا تھا. انس بن مالک جو ہیں ان کی عمر آپ کو پتہ ہے نا کہ تقریباً 118 سال ان کی عمر تھی انس بن مالک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 7 سال کی عمر سے تھے. جو صحابی سب سے زیادہ رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ون آف دیم از انس بن مالک. حضرت علی بھی ہیں لیکن یہ کہ انس بن مالک از ون آف دیم. انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ آپ کو بہت برکت دے ہر چیز میں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک کو اتنا ویلدی ہوتے دیکھا کہ آج تک انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، اور ہم نے ان کے اتنے گرینڈ چلڈرن دیکھے ہیں کہ ان سے گنے نہیں جاتے انس بن مالک. اور 118 سال حضرت انس بن مالک کی جو ہے وہ عمر ہے، اور انس بن مالک کے بہت سے شاگرد ہیں. ایون امام مالک کے بارے میں آتا ہے نا، موطا امام مالک لکھنے والے انس بن مالک کے آتا ہے کہ وہ ان کے شاگرد تھے. تو بہرحال انہوں نے کس طرح ڈسکرائب کیا، The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was neither very tall such that he stood above the crowd nor short such that he would be ignored. یعنی کہ آپ کہہ لیں ایک میڈیم ہائٹ ہے لیکن واضح ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کھڑے ہوتے تھے واضح ہوتے تھے. He was neither extremely white nor ruddy brown، نہ ہی کو ریڈی براؤن یعنی گندمی کلر اور نہ ہی اتنا ایکسٹریم وائٹ کلر، اس کا درمیانہ آپ کہہ لیں. Generally speaking lightish brown. So the Prophet was a lightish skin color. The Prophet's hair was not in curls nor was it straight. یعنی جو ایک میڈیم جو ہے وہ کہہ لیں کوالٹی آف ہیئر ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں بہت ہی کرلی ہیئر، ایک ہوتے ہیں کہ بہت ہی اسٹریٹ ہیئر، تو ایک ہوتے ہیں ذرا گھنے بال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنے بال تھے. I never felt any velvet or silk softer than the hands of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رسول اللہ سے زیادہ سافٹ ہینڈ میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا.
یعنی سلک سے بھی زیادہ سافٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہینڈ. nor did I smell any fragrance sweeter than the smell of رسول اللہ sweat. انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے پسینے سے زیادہ آج تک کوئی خوشبودار چیز ہی نہیں دیکھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ he would collect his sweat in a jar to use it as medicine and perfume. یعنی صحابہ ان کا پسینہ کلیکٹ کیا کرتے تھے. ایک اور میں روایت آپ کو سناتا ہوں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was of medium stature and he had broad shoulders. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براڈ شولڈرز تھے, یہ والے جو ہیں براڈ شولڈرز. His hair was thick, his beard was very bushy and he would grow it. آتا ہے نا سینے تک کا ذکر آتا ہے, یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیئرڈ تھی, بہت گھنی بشی قسم کی بیئرڈ تھی. علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کیا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not have a very fleshy face nor was his face round. نہ ہی اتنا فلیشی فیس تھا یعنی گوشت والا, نہ ہی راؤنڈ فیس تھا. It was slightly oval face تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. He had a light brown skin. His eyes were large with jet black pupils. Pupils سمجھتے ہیں نا, jet black ان کے pupils تھے اور eyes large تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. His joints were long as was his upper back. جیسے وہ big bone structure ہوتا نا, joints large تھے اور upper back بھی large تھی. He did not have hair all over his body but he did have a fine line of hair extended from the chest to the navel. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فائن لائن آف ہیئر تھی جو یہاں سے لے کے نیول تک جاتی تھی. یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا. When he walked, he would walk fast as if he is walking down a slope. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تیزی سے واک کرتے تھے اور بہت لانگ ڈسٹینس وہ بہت شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ عبور کر لیتے تھے. Some scholars say it is as if the earth was humbled when he walked. باقاعدہ اسکالرز بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ چلتے تھے تو ہر چیز ہمبل ہو جاتی تھی, یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا پہاڑ ہمبل ہو گئے اور راکس ہمبل ہو چکے ہیں. ایوری تھنگ واز ان آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he would walk. When he turned, he would turn to face with his whole body. کمیونیکیشن کیا تھی, جب کسی سے بات کرتے تھے جیسے یہاں کوئی بیٹھا ہے تو اس طرح نہیں کرتے تھے کہ چہرہ یہاں ہے اور بات یہاں ہو رہی ہے, بلکہ پورے اپنی باڈی, یہ باڈی لینگویج اصل میں بڑی زبردست ٹیکنیک ہے کہ وہ پوری باڈی شفٹ کر لیتے تھے. اس طرح نہیں کہ تھوڑا سا مڑ گئے, ٹھیک ہے نا, میں ان سے بات کر رہا ہوں تو یوں کر رہا ہوں, نہیں, پوری توجہ کے ساتھ اس طرح شفٹ کر لیتے تھے ایک انسان کی طرف. تو بہرحال یہ ان کی باڈی لینگویج. بٹوین ہز ٹو شولڈرز واز دا سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ. وہ آپ نے دیکھا سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ. سلمان الفارسی اسی کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے. اور and this was a sign by which he would be recognized. It was a small growth of hair in between his shoulders. اصل میں small growth of hair تھی, وہ سیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سلمان الفارسی آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. And those who described him would say, اچھا یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ whoever unexpectedly saw him, جو کوئی بھی اس کا ٹاکرا ہو جاتا تھا ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, would stand in awe of him, so much was emanating from his body. تو وہ ایک دم ٹھٹر جاتا تھا رسول اللہ کو دیکھتے ہی, رک جاتا تھا کہ میں نے کس کو دیکھ لیا. ایون جو نان مسلمس تھے جو پہلی بار ملتے تھے, جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام ایک جوئش رہبر تھے اور وہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے ہجرت کے موقع پہ, جب ہجرت ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دور سے پہچان لوں گا یہ نبی ہے کہ نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی نعوذ باللہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے, یعنی اتنا نورانی چہرہ اور اتنا او کریٹ کرنے والا جو ہے وہ چہرہ. تو جو بھی دیکھتا تھا رسول اللہ کا وہ ایک ہی کمنٹ کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ I have never seen anyone before him or after him that was like him. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت ابراہیم سے بہت ملتا تھا. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں اپنے باپ سے, میری باپ کی چھبی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ہی ریکگنائز, اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں سے ہیں وہ. جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, he narrated that he was going home one day on a full moon and just happened to pass by the prophet and he was wearing a red covering and he said, red color کا لباس, I looked at the face of prophet and the full moon and the prophet was more beautiful in my eyes than the full moon صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ان کی بیوٹی بیان کی جا رہی ہے, یہ ان کا کیرزما بیان کیا جا رہا ہے, اور ایسا چہرہ
جس پہ سکون ہو, جس پہ کمپوزر ہو. ابن جاز کہتے ہیں کہ میں نے آج تک رسول اللہ سے مسکراتا چہرہ نہیں دیکھا, آج تک. جب ان سے ملے وہ مسکرا رہے تھے, اور یہ وہ انسان ہے جو تمام مشکلات سے گھرے ہوئے تھے. یعنی نیم اینی ڈیفیکلٹی اور یو ول فائنڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اٹ. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم ان کے ایٹ لیسٹ کوشش کریں قریب ہونے کے, صفائی کے معاملے میں